الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. یہ دو افراد کا تذکرہ ہے اور ان کی زندگی بطور مثال ہے کہ دنیا میں اس قسم کی زندگیاں گزر رہی ہوتی ہیں، ان کے لیے نصیحت ہے، سبق ہے کہ ایک شخص ہے وہ اسباب و وسائل استعمال کرتا ہے لیکن ایمانی طرز فکر سے کہ ان اسباب و وسائل کے پیچھے ایک اور طاقت ہے جو اصل طاقت ہے جس سے نتیجہ آتا ہے، اور یہ اسباب و وسائل با نتیجہ ہوتے ہیں، با ثمر ہوتے ہیں، اس سے محنت بار آور ہوتی ہے۔ یہ ایمانی نقطہ نظر ہے۔ اسباب و وسائل ایمان والے بھی استعمال کرتے۔ دوسرا زندگی کا طرز یہ ہے کہ اسباب و وسائل اختیار کیے جاتے ہیں لیکن ان پر اتنا اعتماد کیا جاتا ہے کہ ان کی پرستش ہونے لگتی ہے۔ یہ اسباب و وسائل اور ماہرین فن، بس اوقات کرنا اقتصادیات کے ماہرین، معیشت کے ماہرین، ان پر اتنا اعتماد کیا جاتا ہے، ان کا اتنا تقدس ہوتا ہے کہ یہ ہیں تو بس نتیجہ ایسا ہی ہوگا۔ اب تو نتیجہ آنا یقینی ہے، اب تو منصوبہ کامیاب ہے، اب جو ہم نے منصوبہ بندی کی ہے وہ ضرور ہو کے رہے گا۔ تو ایسا شخص ایمان کی زندگی سے، اللہ کی بندگی سے محروم ہو جاتا ہے، اور اس کا پورے طور پہ تکیہ ان ظاہری اسباب و وسائل پہ ہوتا ہے۔ ان ظاہری اسباب و وسائل ہی کو وہ زندگی سمجھتا اور کامیابی سمجھتا، اور اپنی ترقی، معاشی ترقی، قومی ترقی وہ اسی نظر سے دیکھتا ہے کہ اگر یہ ظاہری اسباب میرے ہاتھ میں ہیں تو میں کامیابی اور ترقی کے منازل طے کر لوں گا، اب مجھے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے اور کہیں توجہ دینے کی ضرورت بھی نہیں۔ تو ایسا شخص جب اللہ سے غافل ہوتا ہے تو کبھی کبھی اللہ کی طرف سے لاٹھی بھی برستی ہے، سبق بھی آتا ہے۔ تو یہ باغ والا شخص بھی کچھ اسی قسم کی سوچ میں مبتلا تھا۔ اس کے پاس دولت تھی، باغات تھے، معاشی لحاظ سے بہت اچھی زندگی تھی، فراوانی تھی۔ تو آسمان سے ایک آفت آئی، وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، جس نے اس کی ساری دولت کو گھیر لیا۔ صبح کیسا تھا اور شام مٹی ہو گیا، سارا سب ملیا میٹ ہو گئی اس کی دولت۔ آدمی بس اوقات سرمایہ کاری کر رہا ہوتا ہے اور اپنے لحاظ سے ایک سوچ بناتا ہے کہ مارکیٹنگ بھی اچھی ہے، ماحول بھی اچھا ہے، یہاں کاروباری لحاظ سے حالات بھی سازگار ہیں، کوئی امن و امان کا بھی مسئلہ نہیں ہے، کوئی آئندہ اس قسم کے حالات کا اندیشہ بھی نہیں ہے، اور دنیا کے تمام معاشی لوگ، معاشی کمپنیاں یہاں آ رہی ہیں، یہاں سرمایہ کاری ہوگی تو 100 گنا نہیں 1000 گنا نفع آئے گا۔ یعنی آنند فانند کیا ہوتا ہے؟
آنند فانند کیا ہو جاتا ہے. تو کبھی کبھی اللہ تعالیٰ پیغام دے رہے ہوتے ہیں کہ اصل اختیار تو میرے ہاتھ میں ہے. چاہوں تو مٹی کو سونا بنا دوں اور چاہوں تو سونے کو مٹی کر دوں، دیر نہیں لگتی. چاہے تو سونے کو مٹی کر دوں. کہاں اس کی قیمت تھی اور آج کہاں گر گئی؟ اس زمین کی، اس عمارت کی، اس سوسائٹی کی کہاں تھی اور کہاں گری؟ تو دنیا میں اس قسم کے احوال آتے رہتے ہیں. تو اس پر بھی ایسے ہی ایک مصیبت آئی، کہاں معاشی حالت اور کہاں فروانی اور کہاں خوشحالی، ایسی آفت آئی وحید بثمری. اور یہ شخص فاصبح یقلب کفیہ علی ما انفق فیہ، ہاتھ ملنے لگ گیا. ہائے یہ کیا ہو گیا؟ سارا سرمایہ بھی ڈوب گیا، ہاتھ ملتا رہ گیا، مارے افسوس اور حسرت کے کہ یہاں سرمایہ کاری کر دی. یہ کیا ہو گیا؟ بظاہر تو ایسے کوئی حالات نہیں تھے، دور دور تک یہاں کوئی خطرات نہیں تھے. یہ کیا ہو گیا؟ تو کیا حالات بن جائیں کچھ نہیں پتہ لگتا. نظام اللہ کے ہاتھ میں. اور کہنے لگا یا لیتنی لم اشرک بربی احد، ہائے کاش کہ میں شرک نہ کرتا. اور وہ کون سا شرک تھا جو یہ کر رہا تھا؟ بتوں کی عبادت تو نہیں کر رہا تھا، سورج چاند کے سامنے تو سجدہ نہیں کر رہا تھا. اس کے ہاں جو شرک تھا، جو اس تہذیب کا شرک ہے، جو اس دجالی تہذیب کا شرک ہے، اس نے اسباب پر اتنا اعتماد کیا، اتنا تکیہ کیا کہ یہ ظاہری اسباب ہی، انہی میں میری کامیابی کا راز ہے. ان ظاہری اسباب ہی میں میری کامیابی کا راز ہے، اسی میں میری معاشی ترقی ہے، اسی میں اقتصادی طور پہ بہت آگے بڑھ سکتا ہوں. یہ اس نئی تہذیب کا، اس دور جدید کا یہ نیا بت ہے جو ایمان کے مقابلے پہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کی بندگی کے مقابلے پہ ہے. آج یہ شرک سرایت کیا ہوا ہے. اس لیے زبانوں پہ انشاءاللہ نہیں آتا، اس لیے کسی کام کے لیے حاجت کے نفلے نہیں، اس لیے کسی کام کے لیے دعائیں اللہ سے مانگنا نہیں. اس لیے زبانوں پہ ماشاءاللہ، اللہ چاہیں گے تو، اللہ کریں گے تو اللہ ہی سے ہوگا، یہ زبانوں پہ کلمات نہیں. نظر کس پہ ہے؟ زبانوں پہ کلمات کیا ہیں؟ پلاننگ ہو گئی، مارکیٹنگ اچھی ہو گئی، اچھی منصوبہ بندی ہو گئی، میں نے ماہرین کو بھی ساتھ ملا لیا، میں نے یہ ساری شکلیں جو آج کی دنیا میں رائج ہیں بہت اچھے انداز سے ان پہ میری نظر اور توجہ ہے. بس یہی تک. وہ بھول جاتا ہے کہ ان اسباب و وسائل کے پیچھے غیبی طاقت ہے. یہ شرک ہے آج، یہ شرک. اور جب یہ شرک زندگیوں میں آتا ہے تو پھر زندگیاں اللہ کی بندگی سے دور ہو جاتی ہیں. اس کی زندگی میں اللہ کی عبدی، اللہ کی بندگی، اللہ کے حکم، اللہ سے فریادیں، اللہ سے مانگنا، اس کی طرف رجوع، اس کے حکموں کا لحاظ، یہ باقی نہیں رہتا. اس لیے کہ وہ ان چیزوں میں کامیابی سمجھتے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں کامیابی ان میں ہے جو میرے پاس ہے. میری زندگی کا بگڑنا اور بننا ان ظاہری اسباب سے ہے اور وہ میرے پاس ہیں، اس کے لیے میں نے محنت کی ہے.
یہ شرک ہے، یہ اس دور جدید کا شرک ہے۔ بدقسمتی سے ہمارا سارا نظام تعلیم بھی اسی ذہنیت کو بنانے میں لگتا ہے، ہمارا سارا تعلیمی ماحول بھی اسی ذہنیت کو بنانے میں لگتا ہے۔ نئی نسل کیا جانے، وہ تو یہ کہتی ہے کہ بس یہ ہوگا تو ہوگا، اس لیے اس کی زندگی میں آپ کو اللہ کی بندگی نہیں ملتی، فرائض تک نہیں ملتے، فرائض تک نہیں ملتے۔ مسلمانوں کے جو بنیادی فرائض ہے، جو مسلمانوں کی، جس سے جو مسلمانوں کی روح سمجھ لیں، وہ بھی ان کی زندگی میں نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تعلیم، وہ ماحول انہیں مادی ذہنیت دیتا ہے، ایمانی اور ابدیت کی زندگی سے دور کرتا ہے۔ تو اس کا تذکرہ فرمایا جب آفت آئی، کوئی نہیں آیا جس پر یہ بڑا فخر کرتا تھا کہ میرے بڑے تعلقات ہیں، میرے بڑے رابطے، میرے بڑے رابطے ہیں، میرے بڑے تعلقات ہیں۔ فرمایا وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ، کوئی آیا ہی نہیں اس کی مدد کرنے کے لیے۔ هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ، وہاں پتہ لگا کہ اصل اختیار صرف اللہ کے پاس، اصل اختیار صرف اللہ کے پاس۔ تو جو طبیعتیں اللہ سے غافل ہوتی ہیں، جن کے دل اللہ سے غافل ہوتے ہیں، ایک تو ان کی یہ مادی ذہنیت بنتی ہے کہ ان ظاہری اسباب ہی سے سب کچھ ہوتا ہے۔ دوسری مصیبت کیا آتی ہے ان پر؟ دوسری مصیبت ان میں یہ آتی ہے کہ شکم مادر سے، ماں کے پیٹ سے جو سفر قبر کے پیٹ تک جانا ہے، درمیان میں ایک عارضی وقفہ آتا ہے جس کو ہم دنیا کہتے ہیں، اس لیے کہ آدمی جب شکم مادر سے نکلتا ہے تو پھر وہ ہمیشہ ہی رہتا ہے، انسان پھر کبھی ختم نہیں ہوتا۔ جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہو گیا، آ گیا، تو پھر وہ ہمیشہ زندہ ہے، پھر وہ ہمیشہ رہے گا۔ مرحلے تبدیل رہتے، منزلیں تبدیل ہوتی رہتی، وہ رہے گا ہمیشہ۔ تو ماں کے پیٹ سے قبر کے پیٹ تک درمیان میں ایک وقفہ آتا ہے جس کو ہم دنیاوی زندگی کہتے ہیں، کہ درمیان کا ایک عارضی وقفہ ہے۔ تو جن کے دل اللہ سے غافل ہوتے ہیں، یہ تنگ نظر بھی ہوتے، یہ اپنی ساری توانائیاں اور اپنی ساری صلاحیتیں اسی عارضی وقت پہ صرف کر دیتے، زیادہ آگے، اور یہ نادان اپنی ساری صلاحیتیں اس تھوڑے سے وقفہ جو ملا ہے اسی بھی ضائع کر رہا۔ تنگ نظر اتنا ہے، عقل سے خالی اتنا ہے کہ اس کے دادا نانا بھی اس کی آنکھوں کے سامنے آگے سفر کر گئے، لیکن اسے پھر بھی سمجھ میں نہیں آتی، یہ پھر بھی ادھر ہی اٹکا ہوا ہے۔ تنگ نظر اتنا ہے، کم عقل اتنا ہے کہ اس کے گھر کے کئی لوگ اس منزل سے آگے سفر کے لیے روانہ ہو گئے، لیکن اسے سمجھ میں پھر نہیں آتی۔ اس لیے کبھی کبھی اللہ میاں کہتے ہیں یہ آنکھیں تو رکھتے ہیں لیکن اندھے ہیں، کان تو رکھتے ہیں لیکن بہرے ہیں۔ دل تو ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں، عقل نہیں ہے ان کو، کہ ہم قلوب لا یفقہون بہا، ہیں دل کم عقل ہے، نہ سمجھ ہے، ہیں آنکھیں دیکھتے ہیں، عبرت نہیں پر اندھے اللہ یہ کہتے اندھے ہیں۔
فرمایا یہ تو ایسا لگتا ہے انسان تھوڑی ہیں، جانور ہیں، اولئک الانعام، یہ تو ایسا لگتا ہے انسان تھوڑی ہیں، جانور ہیں۔ جانور بھی کبھی کبھی اپنی آنکھوں سے اور اپنے کانوں سے کام لیتا ہے۔ فرمایا بل ہم اضل، یہ تو جانوروں سے بھی گئے گزرے۔ تو جن کے دل اللہ سے غافل ہوتے ہیں، ایک مصیبت تو ان کی زندگی میں یہ ہے کہ وہ مادی ذہنیت کی ظاہری اسباب ہی سے سب کچھ ہے، اور دوسری مصیبت یہ ہوتی ہے کہ زندگی کے اس سفر میں جو شکم مادر سے شروع ہوا اور پھر دنیا کا ایک تھوڑا سا مرحلہ آیا، وہ اپنی ساری صلاحیتیں، ساری توانائیاں اسی پہ لگا دیتے، اسی پہ لگا دیتے۔ یہ بھی آفت ان لوگوں پہ آتی ہے، یہ کم عقلی بھی وہیں آتی ہے، یہ ناسمجھی بھی وہیں آتی ہے جن کے دل اللہ کی یاد سے غافل ہوتے، وہ اسی کو زندگی سمجھتے۔ تو اسی کا تذکرہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ دنیا کی زندگی، یہ تو ایسی فنا ہونے والی ہے جیسے تمہاری کھیتیاں فنا ہوتی ہیں، کہ ایسا چٹیل میدان بنتا ہے کہ پتہ ہی نہیں لگتا یہاں کھیت کس چیز کا تھا، گندم تھی، مکئی تھی، کون سی فصل تھی، کون سی زراعت تھی، ایسا چٹیل میدان ہوتا ہے پتہ ہی نہیں لگتا یہاں کیا تھا۔ تمہاری زندگی بھی تو ایسی ہوتی ہے، تمہاری زبانوں سے، تمہارے دلوں سے، تمہارے دماغوں سے جانے والے کے نوام ہی فراموش ہو جاتے۔ یہ تو زندگی ہے۔ تو یہ بھی ایک بڑا المیہ ہے اور بڑی ایک مصیبت ہے، جب آدمی اللہ سے غافل ہوتا ہے تو پھر اس کی عقل، پھر اس کی آنکھیں، پھر اس کی بینائی، پھر اس کی سماعت، پھر جسمانی صلاحیتیں صحیح کام نہیں کرتی، صحیح کام نہیں کرتی اور عبرت نہیں لیتی، صحیح رہنمائی نہیں حاصل کرتی۔ اللہ تعالیٰ اس فتنے سے محفوظ فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، نستغفر اللہ ونتوب الیک، نستغفر اللہ ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین۔